अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का स्पेशल शो है और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव फैक्ट्स अबाउट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कुवैत। इमरान खान के हालिया जो उन्होंने पूरे दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी एम्बेसडर्स थे उनसे वर्चुअल मुलाकात की और उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो कि खबरों में पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, इंडियन अखबारों में भी घूम रहे हैं कुछ, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है कुवैत के एक एम्बेसडर को कोट करते हुए एक बात कही और जिस पे मुझे, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान एम्बेसी के साथ बहुत कनेक्ट रहता हूं और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, कोई इस तरीके से इस तरह की रिश्वत नहीं दे सकता। नादरा जो है वो डायरेक्टली सारा कुछ पाकिस्तान से होता है, सबको पता है। और जहाँ पर मजदूरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो, वहाँ के एम्बेसी के अमले को बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ना ही उनके पास ईमेल एड्रेस होता है, ना ही उनको इतना कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने फॉर्म कंप्यूटर पे भरना कैसे है, 300 DPI, 600 DPI क्या चीज़ होती है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है। तो इस सिलसिले में कुवैत में हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे बहुत क्लोज है। तो हमने सोचा कि हम आज उनको दावत दें और उनसे पूछें कि वाकई क्या कुवैत में आप किस तरीके से देखते हैं कि 11 साल तक वीज़े बंद होने के बाद इमरान खान की हुकूमत में ही वीज़े खुले। इन्हीं एम्बेसडर की ताउन से जो है हमारे मुल्क के सदर ने कुवैत का दौरा किया, शाह महमूद कुरैशी ने दौरा किया और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कुवैत और पाकिस्तान से रिलेशन और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत की। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ आपके साथ। सबसे पहले तो हमारे साथ मोहम्मद अवैस शेख साहब हैं, हिना सलीम साहब हैं और काशिफ खान साहब हैं। ये अपनी-अपनी जगह पाकिस्तानी कम्युनिटी और एम्बेसडर के साथ जो है इनका अच्छा ताल्लुक है और कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छा ताल्लुक है। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप वाशिंगटन नाइट शो में आए। थैंक यू सर साहब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। हमारे साथ काशिफ खान साहब भी हैं और कुछ हमारे टेक्निकल फॉल्ट है तो वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूँगा अवैस साहब, मोहम्मद अवैस शेख साहब कि आप थोड़ा-सा मुझे बताएँ। सबसे पहले तो हम ये है कि हम वो फुटेज देखते हैं, जो चीज़ चली और जो उन लोगों को पूरी दुनिया में जो है लोगों ने मतलब जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडिंग्स भी बनी। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये नादरा का है, ये जरा सुन लें। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द स्टाफ अवेलेबल इन कुवैत in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. तो वो आगे क्या कहता है, जरा ये सुन लें उधर से है। Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different service provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. अंग्रेजों से मिलकर बड़ा खुश हो जाता था कोई, वो ना लोगों को सर्विस करता था, ना कभी उसको फिक्र थी कि इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बसीज। अवैस साहब, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं वो, लेकिन हम आज कुवैत के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम कुवैत के ही हवाले से बात करें। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने पैनल में लाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि थोड़ा सा हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से थोड़ा सा क्लियर करें। मैं इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं कि मैं कुवैत में जो हवावी एक टेलीकॉम जाइंट है, मैं उनसे मुंसलिक हूँ और उसके साथ साथ जो है वो मैं एक पाकिस्तानी
ایک ایگزیکٹو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے پیپلز کے حوالے پیپل کے نام سے, اور میں اس کا ایگزیکٹو ممبر ہوں ایگزیکٹو کمیٹی کا. ہم لوگ بیسکلی اس میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ جو ہے جو پروموشنز اور لیڈرشپ انٹرپرینورشپ کے لیے ہم لوگ پاکستانی پروفیشن کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس میں ہمارا اسی حوالے سے پاکستانی ایمبیسی اور امبیسڈر صاحب کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں, اور میں کچھ پوائنٹ جو ہے اسی حوالے سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو امبیسڈر صاحب ہیں سید سجاد حیدر صاحب, وہ نومبر 2019 کو کویت تشریف لائے. جسٹ آپ کہہ لیں کہ 5 ماہ پہلے کووڈ سے, جب کووڈ سٹارٹ ہوا, جب کووڈ نے زور پکڑا, اور یہ پہلے ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا میں یہ کام کر رہے تھے, اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. اور اس کے بعد جو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی رائٹ فرام دا بگننگ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور انہوں نے جو پاکستانی کمیونٹی تھی ان کے ساتھ ان کو انڈرسٹینڈ کیا, اور ان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے روابط جو ہیں وہ استوار کیے, ان لوگوں سے یہ ملے, اور ایک جو پاکستانی ڈائسپوراز اور پاکستانی جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت جلدی انہوں نے اپنے کنیکشنز اسٹیبلش کیے. ابھی جو میں ایک اور چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو اس کے علاوہ انہوں نے جو ریلیشن شپ ڈیولپ کیے کویتی آفیشلز کے ساتھ, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمبیسی کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کیے, بلکہ جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی تھی ان کو یہ قریب لانے کے اندر انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں ہو سکی. پہلے بہت سارے ایمبیسڈر انہوں نے اچھے کام بھی کیے, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کروں گا یا کسی کے یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے کیا کیا, لیکن میں ضرور اس چیز پہ زور دوں گا کہ اس دور میں ان ایمبیسڈر صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے نہیں ہوئیں وہ اب ہو رہی ہیں. بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے فردر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اس میں میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں, میں چاہوں گا کہ ہنا کے پاس جاؤں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ صرف کووڈ سے 5 منتھ پہلے وہ آئے, اور کووڈ آنے کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ایک ٹھہر سی گئی, لیکن پاکستان کے اندر ٹریول جو ہے وہ اس پہ کہیں کہیں پابندیاں بھی لگی. PIA کا حشر آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو بہت سارے کوشچن مارک نظر آئے ہمیں, اور یہ صرف پاکستان پہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے. اور ان ایمبیسڈرز کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ پھر ایک ورچوئل دور آیا کہ ورچوئل میٹنگ شروع ہوئی, اور آج عمران خان صاحب نے جو کل بات کی تھی وہ بھی ورچوئل میٹنگ کی, اور ایک نئی جسے کہتے ہیں ہم کہ ٹائم کے ساتھ پوری دنیا میں ایک ساتھ کنیکٹ ہوئے اور بات کی, لیکن کچھ باتیں ایسے کر گئے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ہنا سلیم صاحبہ کے پاس جاؤں گا. ہنا سلیم صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ آپ کمیونٹی سے بہت قریب رہتی ہیں, اور پھر ایمبیسی کے اندر جو انوالومنٹ ہوتی ہے, ایک میرے خیال ہے اپروکسیمیٹلی 80,000 یا 85,000 پاکستانی کویت میں رہتے ہیں, ایک چھوٹے سے شہر میں, اور وہاں پر مزدور طبقہ جو ہے بہت زیادہ ہے, اور یقیناً جو لیڈیز ہیں وہ آپ سے اپنے پرابلم ڈسکس بھی کرتے ہوں گے, لیکن 11 سال کی جو ویزا پابندی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا, جو کہ اب حال میں ہی ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1000 کے قریب لوگ اپنی روزی کے لیے جو ہے کویت گئے, پروفیشنلز جو ہیں. تو کیا کہیں گے آپ عمران خان کے اس بیان پہ کہ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو غلط فیڈ کیا گیا ہے کہ اس طرح ہوا ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو صحیح بات بتائیں. جی السلام علیکم, میرا نام ہے ہنا سلیم. میرا تعلق میری 3rd جنریشن ایکچولی کویت میں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کویت سے ایک بہت پرانا تعلق ہے میرا. آئی ہیو بین ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر فار مائی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, اور بسائڈ دس امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کرنٹلی آئی ایم اے پریزیڈنٹ فار پاکستان وومنس فورم کویت.
जिस तरह अवैस साहब का ताल्लुक है पीपल से, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप डिफरेंट जो है वो पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का लोगों का इंटरेक्शन करवाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान वुमेंस फोरम का काम ये है कि जितनी भी पाकिस्तानी फीमेल्स हैं कुवैत के अंदर, उनको कोई भी इशू हो रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग आप ये कह लें कि एम्बेसी, रिगार्डिंग एनीथिंग हेल्थ, कोई भी इशू आप पकड़ लें, रेजिडेंसी से रिलेटेड पकड़ लें, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्बेसी के साथ तो मेरा खैर पुराना ताल्लुक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की वजह से भी है। वो इस तरह के आप ये कह लें कि कुवैत इज़ वन ऑफ द स्टेट्स जिसमें जस्ट लाइक अदर जो अरब स्टेट्स थी उसमें 12th के बाद आपको पता बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक बड़ा पॉजिटिव रोल हम लोगों ने ये प्ले किया कि हम लोगों ने जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके एग्जामिनेशन सेंटर कुवैत में जो है वो अप्रूव करवाए, और अब जिसका रिजल्ट ये कि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल जो है वो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के जो है वो एग्ज़ाम्स देते हैं कुवैत के अंदर। ये मैंने इसलिए बात की कि वो कल जो है वो ये भी एक टॉपिक किसी ने कतर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाईलाइट किया था। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल होती है ओवरसीज़ में, प्रोवाइडेड कि अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, एम्बेसी में अटेस्टेशन के हवाले से मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट। तो वो ये है कि हमारा ताल्लुक डायरेक्टली अटेस्टेशन के डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजली रहता है। तो अगर मैं अपना पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे तो वैसे भी कोई दिन नहीं याद पड़ता कि मुझे किसी ने कोई एक्स्ट्रा ब्राइब मांगा हो या कुछ कहा हो, जी आप ये पैसे दे दो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशली ये जो अब सारी टीम आई है, जो हमारे एम्बेसडर हैं इस वक्त कुवैत के करंट जो है वो, और जो उनकी मिसेज हैं, उनकी मिसेज जो हैं, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग इन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ Ambassador's wife, Mrs. Amreen Mustafa, and I must say she is a very positive and a wonderful lady. रीज़न मीन कि जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो उनके अंदर वो जो एटीट्यूड एक डिप्लोमेट्स के अंदर होता है, और वो जो इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया होता है कि जो आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, इट्स वेरी हार्ड टू रीच देम। आप वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल ओवर देयर, तो उसमें हमारे लिए बिल्कुल ऐसा इशू नहीं हुआ। दे वर ऑलवेज वेलकमिंग अस, either it was an embassy, either it was the Pakistan House for different kind of the conferences regarding the women's and issues, और बड़ा काम किया उन्होंने हमारे साथ मिलके, मतलब हमें बहुत जगह पे उन्होंने गाइड किया। जो एम्बेसडर साहब है, इवन द एम्बेसी, I would say the Pakistan embassy is supporting women empowerment a lot right now in this era of the current management. इससे पहले भी काम होता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये वुमेंस के जो एम्पावरमेंट पे अब जिस स्ट्रांगली काम हम लोग कर रहे हैं, जो हमें मौका मिला कि हम कुवैतीस के साथ पैरेलल काम करें। पहले हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के साथ काम करते थे, बट इस मैनेजमेंट ने हम लोगों को ये बेनिफिट दिया कि इन्होंने डिफरेंट कुवैतीस के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट किया। हम लोगों को बेनिफिट मिला कि हम जो कुवैत की जो वहाँ की करंट जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, हम उनके साथ डिफरेंट कैंपेन्स चलाते, बीच क्लीनिंग कैंपेन हो गई, ग्रीनरी पे हम लोगों ने बहुत, ये जो है इन्वायरमेंट पे बहुत काम किया उनके साथ मिलके। अब मज़े की बात देखें, ये कोविड में अवैस साहब वुड एक्नॉलेज दिस कि देयर वाज अ टाइम जब 2 घंटे के लिए सिर्फ जो है वो कुवैत खुला होता था और बाकी 22 आवर्स के लिए कर्फ्यू था। एंड इट वाज एट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो टाइम फॉर 3 to 4 months, और हमने बड़ा टफ टाइम गुजारा। उस ड्यूरेशन में आप देखें कि पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो राशन ड्राइव्स की, और राशन ड्राइव करके जो वहाँ के जितने लोग थे वो आए और उन्होंने बाकायदा एम्बेसी के अंदर ये राशन ड्राइव्स हुई हैं, मतलब राशन बॉक्सेस पैक हुए हैं, और सारे वॉलंटियर्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी जो पाकिस्तान की हैं, सब ने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की। लोगों के घरों में जा के हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, कीपिंग इन माइंड के कोविड सिचुएशन है और हम रिस्क पे भी हो सकते हैं, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स काम करते हैं, वैसे एम्बेसी ने हम लोग को साथ में कहा कि आप प्लीज़ ऑन बोर्ड आएँ और ये अपने जो पाकिस्तानीज़ हैं इनकी हेल्प करें। देन बहुत सारे ऐसे मज़ीद आप देखें इश्यूज़ वहाँ पर रहे हैं, और जब ये एक्सपेक्ट्रिएट्स ने जाना था तो लंबी लाइनें होती थी, जून जुलाई का मंथ था, और उस टाइम पे देयर स्टाफ वाज देयर टू हेल्प एवरी पाकिस्तानी। तो एक बड़ी पॉजिटिव फील हमें आई है इस दफ़ा कि हाँ भी एम्बेसी को रीच आउट करना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम वी गो टू द एम्बेसी, वी टेल देम। जो उनके थर्ड सेक्रेटरी है तहरीम इलियास, शी इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव लेडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ बिकॉज आई एम डायरेक्टली इन, आप ये कह लें कि इन टच विद देम।
बिल्कुल। or Mrs. Amreen Mustafa, and if you are going to give her a call or you are going to drop a message for anything, she is always there. अच्छा हिना, आपसे हम कंटिन्यू करेंगे, मैं जी, थोड़ा-सा अवैध साहब के पास जाऊँगा। अवैध साहब, एक एम्बेसी में एक अमला होता है, उस अमले में जो है वो सिर्फ़ कॉन्सुलर सेक्शन में ही काम करने वाले नहीं होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरी चीज़ों में ही नहीं, बल्कि आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है आपका लॉ एनफोर्समेंट का भी होता है, आर्मी अताशी होते हैं, नेवी अताशी होते हैं उसमें, और फिर इसमें फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, फिर उसके अलावा उनका अपना स्टाफ हर एक का। तो एक 60 बल्कि एक्सक्यूज मी, मैं समझता हूँ कि 80% स्टाफ तो वैसे ही आप कॉन्सुलर सेक्शन से निकाल दें, जो कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो मैं समझूंगा कि सिर्फ 7 और 8 लोग ऐसे हैं, अगर मैं वाशिंगटन की बात करूं या किसी भी कॉन्सुलर ऑफिस की, जो कॉन्सुलर सेक्शन में बैठते हैं, जो कि वीज़ा, पासपोर्ट, अटेस्ट और दूसरे काम करते हैं। कुवैत के अंदर जो है भी मेरा ख्याल है यही हाल होगा जो दूसरी एम्बेसीज में है। पाकिस्तान के अंदर नादरा का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अब नादरा का कुछ लोग, 1 या 2 लोग, ज़्यादा नहीं होते, ये जो आपको कह रहे हैं कि जनाब पूरा नादरा का स्टाफ, आई डोंट थिंक सो। अगर आप मालूम करेंगे तो कोई 1 या 2 नादरा से रिलेटेड लोग मौजूद होंगे वहाँ पे। नादरा का अपना काम ये होता है कि एम्बेसी का, कि वो हेल्प करता है नादरा के जो फॉर्म्स होते हैं उनको फिलअप करने पे, उनको जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं, उनको एक एग्जैक्ट उनका डेटा उनको चाहिए होता है 300 DPI का या 600 DPI का। आम लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो वो किस तरीके से एम्बेसी जो है हैंडल करती है, और 65,000 अगर आपके पास जो है वो मजदूर तबका है, तो उसमें से 30% 40% तो रेडी होते हैं हर वक्त हेल्प के लिए, और वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से जो है उनको नहीं पता होता है। क्या कहेंगे आपके इमरान खान साहब को ये बात करने से पहले, क्या बल्कि ये जो मीटिंग करनी थी, क्या ये पब्लिकली करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? देखें, अगेन आपने पहली बात में आपके ये लास्ट आपने जो पॉइंट रेज किया कि जी मीटिंग करनी चाहिए थी या नहीं, असल में इमरान खान साहब का एक और नुक्ता नज़र है कि वो चीज़ों को बिल्कुल ओपन रखना चाह रहे हैं। मतलब आप देखें कि जो शऊर इस हुकूमत में आया है लोगों में, वो शऊर पहले कभी नहीं जागर हुआ। इसी हवाले से देखिए, मैं इस चीज़ को बड़ा सराहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया और उन्होंने इसको, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बाज़ औक़ात जब आप चीज़ों को डिग आउट कर रहे होते हैं, जब चीज़ों को आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके शायद 100% वो सही नहीं भी होती। अभी आपने कम बैक टू योर फर्स्ट जो जहाँ से आपने बात शुरू की, कौंसलर सेक्शन के हवाले से बात करते हैं, तो कौंसलर सेक्शन के अंदर मैं नाम लेके बाकायदा बताऊंगा कि अकरम साहब होते हैं, और अकरम साहब इतने मतलब आप उनके पास चले जाएं तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप किसी कौंसलर सेक्शन या किसी कौंसलर अटैची के साथ आप बात कर रहे हैं। वो इतने आराम से फैसिलिटेट करते हैं लोगों को, उनको गाइड करते हैं। इत्तेफाक की बात है कि अभी 2 दिन पहले मेरा एम्बेसी में मुझे कुछ काम था और मैं कौंसलर सेक्शन में था, तो एक पेरेंट्स आए, उनके साथ उनकी बच्ची थी, उसकी डिग्री अटेस्टेशन होनी थी। उन्होंने उनको बिठाने के बाद उन्होंने बताया, उनको पूरा प्रोसेस बताया कि आपको इसको पहले HES से आपको वेरीफाई करना है, अटेस्टेशन करवानी है, फिर आपने इनको फॉरेन अफेयर से, कुवैत में जो फॉरेन अफेयर है उनसे करानी, फिर उसके बाद हमारे पास आइएगा, हम आपको एट सेम टाइम आपको अटेस्टेशन वगैरह सब कुछ करके आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कहीं और किसी एम्बेसी में इस किस्म का रवैया होगा। फिर आप आते हैं पासपोर्ट सेक्शन में, अताउर रहमान साहब होते हैं पासपोर्ट सेक्शन में, और आप यकीन करें कि वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। वो हर हवाले से लोगों को गाइड करते हैं, वो अपना काम। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे जिक्र करता चलूँ कि अताउर रहमान साहब वो जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो वो आप उनको इससे कतई अगर कि आप उनको जानते हैं या नहीं, वो अपना काम जो है बिल्कुल
اپ ٹو دا مارک جو ان کا سلسلہ ہے وہ اس کو کرتے ہیں, اور اس کو ویریفیکیشن کے اندر وہ ہی از ویری ہارڈ, از ویری ٹف. آئی مین جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کو پوری طریقے سے پورا کرتے, اس کو انجام دیتے ہیں. اچھا اویس صاحب, ہمارے ساتھ جی کاشف خان صاحب نے جوائن کیا جی ہمیں. پلیز. میں چاہوں گا جی ہنا میں آپ کے پاس آتا ہوں ابھی. کاشف صاحب سے میں پوچھوں گا, کاشف صاحب ایک پروفیشنل ہیں, وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز بہت کرتے ہیں اور پیپل کے نام پہ ایک تنظیم بھی چلا رہے ہیں, آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, اور کافی عرصے سے جو ہے وہ کویت میں موجود ہیں. جی کاشف خان صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جناب, السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں؟ جی کاشف, تھینک یو آپ کا پروگرام میں آنے کا. میں چاہوں گا کہ میں اس موقع پر آپ کے, کیونکہ آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں اور آپ جو ہیں کویت کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, اور ہنا اور اویس بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ کا تھوڑا سا مجھے انپٹ چاہیے کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور اس نے بہت سارے ایسے فیصلے یقیناً کیے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئے, پہلے ہسٹری میں کسی طریقے سے, لیکن لازمت ہے ہم جرنلسٹ ہیں, ہم جو ہیں نیگیٹو چیزیں تنقید بہت کرتے ہیں, لیکن ہم پازیٹیو چیزوں کو بھی کو اٹھاتے ہیں. آج جب کویت کے بارے میں ہم نے ایک دم یہ خبر سنی تو مجھے تھوڑا سا افسوس اس لیے ہوا کہ میں بھی ڈائریکٹ انوالو ہوں ایمبیسی میں, اور کسی بھی ایمبیسی میں اگر ایمبیسڈر اچھا کام کر رہا ہے, اسٹاف اچھا کام کر رہا ہے, تو ہمیں ان کی تعریف کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ ڈس ہارٹیڈ نہ ہو. مطلب کوئی ایک کا دکا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس سے کوئی پوری ایمبیسی خراب نہیں ہو جاتی, پورا اسٹاف خراب نہیں ہو جاتا. تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا, کس نے, کب, کیوں فیڈ اس طرح کا کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے بولا, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان اور کویت کے تعلقات تقریباً 11 سال سے سخت خانے میں پڑے ہوئے تھے, جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے آتے ہی ساتھ جو ہے اس میں امپروومنٹ ہوئی اور جابوں کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسرے جو ہے تعلقات ہوئے. جی کاشف. سر آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ مینشن کیے, ابھی ہنا نے بہت پازیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کی, اویس نے بھی, اور یہ ساری فیکٹس ہیں جو کویت میں اس وقت ایمبیسی میں ایز وی اسپیک دے آر ٹیکنگ پلیس. خاص کر کسی بھی ادارے کو اگر آپ نے جج کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ جج کریں جب کرائسس کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ادارے پرفارم کس طرح سے کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہمارے اپنی ایمبیسی کا سوال ہے, جو کرائسس, کووڈ کرائسس میں جس طرح سے ایمبیسی نے چیزوں کو ہینڈل کیا ہے, یہاں پہ کویت میں زیادہ تر جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی, اس میں بلو کالر لوگ ہیں, مزدور طبقہ زیادہ ہے, پروفیشنل طبقہ کم ہے, تو ان کے مسائل اسی حساب سے زیادہ تھے. اور جب یہاں پہ کرائسس ہوا, جس طرح سے ہنا نے مینشن کیا کہ جی فوڈ ڈرائیو ہوئی, راشن ڈرائیو ہوئی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ کافی بیچارے بلو کالر لوگ یہاں پھنسے ہوئے تھے جو جانا چاہتے تھے. تو ایمبیسڈر صاحب نے, پاکستانی ایمبیسی کے پورے اسٹاف نے مل کے اسپیشل اپروولز لیے پی آئی اے کی فلائٹس چلانے کے لیے, جو یہاں سے ان کو منتقل کرنے کے لیے جو لیبر کلاس تھی ان کو, اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز اور بڑے ایشوز, جو بھی ایشوز تھے وہ پروفیشنلی ہینڈل کیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے خان صاحب کے کامنٹ کا, دیکھیں تنقید کرنا ضروری ہوتی ہے, تنقید کریں بالکل کریں, لیکن تنقید برائے تنقید نہ کریں, تنقید برائے تعمیر کریں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے ہاں جی ہم سب میں کمیاں ہیں, ہم انسان ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہمیں کہاں پہ چیزوں کو درست کرنا ہے. یہ جو ایک سیشن خان صاحب نے کیا, یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو لائیو کرنا چاہیے تھا. ایک کلوزڈ سیشن ہونا چاہیے تھا جہاں پہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے اور بہتر بناتے. میں کافی عرصہ دبئی میں بھی رہا ہوں, کافی عرصہ بحرین میں بھی رہا ہوں, اور تقریباً 10 سال میں نیو یارک میں بھی رہا ہوں. تو میرا تو ہر لیول پہ ان ممالک میں جہاں میں رہا ہوں ایمبیسی سے مسلسل رابطہ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کوئی ادارہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ کوئی بھی گلوبل انسٹیٹیوشن بھی اٹھا کے دیں گے تو اس میں بھی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن obviously we have to look at the positive side.
تو جو بھی میرے دوستوں نے ہنا نے اور اویس نے چیزیں ڈیفائن کی ہیں کہ اتنی پازیٹیو چیزیں ان ایمبیسڈر صاحب آپ کے ہز ایکسیلنسی سجاد حیدر صاحب کے آنے کے بعد ہوا ہے، وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. اور میں پرسنل لیول پہ، میں تو میری پیدائش کویت کی ہے، میں یہیں پلا بڑا ہوں، تو میں نے بہت ایمبیسڈرس دیکھے جو آئے اور گئے، اور کافی لوگوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے. لیکن جو اس وقت سجاد صاحب کام کر رہے ہیں اور جو ٹیم انہوں نے یہاں پہ تشکیل دی ہوئی ہے پاکستان ایمبیسی میں، بہت ہی پروفیشنل ٹیم ہے. ایک صاحب یہاں پہ ان کے ساتھ تھے جو ابھی ریسنٹلی پاکستان واپس چلے گئے ہیں، اشر صاحب. اشر جو تھے وہ فرسٹ سیکرٹری تھے، اور اشر صاحب جو ہیں انہوں نے ایکٹیولی چیزوں کو گلوبل لیول پہ، ان کا گلوبل ایکسپوجر رہا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا. ایمبیسڈر صاحب کی ٹیم بھی بہت زبردست تھی. تحریم صاحب کا بھی ذکر کیا اویس نے کہ جی ایک لیڈی یہاں پہ ہیں جو ایز اے تھرڈ سیکرٹری کام کر رہی ہیں، تو وہ اپنے تئیں بہت پازیٹیو چیزیں کر رہی ہیں. اور میرا اپنا پرسنل لیول پہ جو ایکسپیرینس رہا ہے آج کل ان حالات میں ایمبیسی کا، جس طرح سے اویس صاحب نے اور ہنا نے مینشن کیا کہ انتہا سے زیادہ اچھا رویہ اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دا وے والا جو سین ہوتا ہے. ایک چیز میں مینشن کرنا بہت ضروری سمجھوں گا جو ایمبیسڈر صاحب نے کیا ہے، جو پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا کویت میں ہوتے ہوئے، کہ انہوں نے لوکل کویتی کمیونٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ بلڈ کی ہے، اور وہ بھی ہر لیول پہ، نہ صرف فارن آفس کویت میں، فارن منسٹری میں انڈر سیکرٹریز کے ساتھ اور کویتی آفیشلز کے ساتھ، بلکہ جو بزنس کمیونٹی ہے کویت کی، ان کے ساتھ جو انہوں نے ریلیشن شپ بلڈ کی ہے، اس سے اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے کہ کویتیز اب بہت عرصے کے بعد دوبارہ پاکستان کو ایز این انویسٹمنٹ اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہاں، پاکستان میں بھی ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے، اور پہلے بھی کرتے رہیں. یہ جو آپ نے مینشن کیا نا، جو گیپ آ گیا ہے 10 سال سے یہاں ویزے بند تھے، تو آبویسلی ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، ہر ایک سٹیپ بڑا میٹر کرتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بڑے میٹر کرتے ہیں. آن گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں دیکھنی ضروری ہوتی ہے. اوبیسلی اسلام آباد میں جو ٹیم بیٹھی ہے، دے آر اویئر آف یہاں کیا ایشوز ہیں، لیکن جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے ایمبیسڈر صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان کو آن گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جی ایشوز کیا ہے اور ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. تو وہ ایک بڑی پازیٹیو. اچھا کاشف صاحب، ایک چیز اور بتائیں گے کہ کویت اور پاکستان کے اندر ابھی کیا انویسٹمنٹس ہیں اور آگے کچھ پلانز آ رہے ہیں؟ سر ابھی ریسنٹلی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کوئی تھی گروپ نے یہاں پاکستان میں کی ہوئی ہے، تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. وہ کراچی الیکٹرک میں، دے آر ون آف دا میجر شیئر ہولڈرس. اینڈ میزان بینک جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسلامک بینک ہے، تقریباً 1,500 کے قریب ان کی برانچز ہیں پورے پاکستان میں. دیٹ از میجورٹی آف دیٹ از اون بائی کویتیز. تو وہ ہے کراچی میں شیرٹن ہوٹل، آپ کو جانتے ہوں گے آپ، شیرٹن ہوٹل ہے، وہ بھی کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی اون کرتا ہے. تو یہ انویسٹمنٹس بہت زبردست پیمانے پہ ہوئی ہیں پاسٹ میں. اس کا مطلب ہے کہ جی ایپیٹائٹ ہے. اوبویسلی وہ جو بیچ میں حکومتیں آئیں، ان کی جو بھی پولیٹیکل ریزنس تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا. لیکن اب اوبویسلی اس حکومت میں عمران خان صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی پازیٹیو ہے، انویسٹرز کو پتہ ہے گلوبلی کہ ہی از اے سنسیئر مین. تو ان کی حکومت میں بھی کویتی بڑے دے ایکسائٹیڈ رائٹ ناؤ کہ جی وی وڈ لو ٹو سی کہ کیا اپرچونیٹی ہے. ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے کویت کے فارن منسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے پاکستان اپنی پورے ڈیلیگیشن لے کر. تو وہاں پہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ ایم او یو ڈسکس ہوئے ہیں. تو انہوں نے بلکہ یہ ایک جو بڑی چیز ہوئی ہے کہ 10 سال سے جو ویزے بند تھے، انہوں نے کہا کہ جی جیسی کووڈ کا مسئلہ تھوڑا سا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے پاکستانیوں کے ویزے کھولیں گے. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس میں ہمارے ایمبیسی کا، پاکستان ایمبیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل کاشف، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے کویت کا مقدمہ لڑا کیونکہ کویت میں لازم بات ہے کہ جب اب جیسے ہمارے ایمبیسڈر ہیں تو اس وقت وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو لازم بات ہے جب ان کے اوپر کوئی چیز آئے گی تو ہمیں ان کی اچھی چیزوں کو بتانا ہوگا. یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک کیمرے کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری دنیا کو آپ ایک میسج دیتے ہیں کہ جناب کہ اگر میرا ایمبیسڈر جو ہے، میں وہ کلپ بار بار نہیں چلانا چاہتا
کہ جی پاکستان کا جو ہے وہ ایمبیسڈر صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, انڈیا کے ہم سے زیادہ کر رہے ہیں, اور پھر زی نیوز کی ہیڈنگ لگی ہوتی ہے کہ پاکستانی ایمبیسڈر جو ہیں وہ انڈین ایمبیسڈر جو ہیں پاکستانی ایمبیسڈر سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں عمران خان, پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ عجیب سی نیوز ہے. آپ کا جو ٹائمز آف انڈیا کی ہیڈ لائن ہے فرنٹ پیج انڈیا کی, میڈیا نے بہت اچھالا ہے اسے, بہت جی اچھالا ہے انڈین بہت میڈیا. اچھالا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں عاصم صاحب, بالکل ہنا آپ ہی کے پاس آ رہا تھا. میں ابھی جی ریسنٹلی کاشف صاحب کی بات سے اسٹارٹ کروں گی. میزان بینک کی انہوں نے بات کی, تو آپ کو پتا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کی جی کوئی اویئرنیس نہیں تھی ہم پاکستانیز کو. بہت سارے سیمینارز جو ہیں وہ جو ہے ہز ایکسلنسی سید سجاد حیدر انہوں نے کنڈکٹ کروائے. ہم لوگ کو یہ بتایا کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کھول لیں, اپنی انویسٹمنٹس وہاں رکھیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے پورٹ فولیوز میزان بینک نے انٹروڈیوس کروائے. اچھا, اب یہ جب بات ہوتی ہے کہ جی بیڈ امپیکٹ, اگین وہی بات ہے کہ میڈیا نے ایک چھوٹا سا کلپ پکڑنا ہے, اس کو روٹیٹ کرتا رہے گا. اب میں ریسنٹلی آپ یہ کہیں کہ ڈیو ٹو آل دی سچویشنز, یہ جو آپ کی ہیں فلیٹ سچویشنز, آئی ایم اسٹک ان پاکستان. تو اب میرا مطلب اب بہت ساری ایسی جگہوں پر مجھے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اسٹریٹ اوے میں اب مطلب ابھی آپ دیکھ لیں کہ الیکٹریسٹی کا کوئی ایشو ہوا ہے, آئی وینٹ ٹو واپٹا, اور انہوں نے مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ لے دے کے معاملہ جی پرا کر دیں, لے دے کے معاملہ جی پرا کر دیں. میں نے بھی کہا بھائی کیوں لے دے کے معاملہ پرا کرتے ہیں؟ جب برائب کرنے کی بات آتی ہے نا, تو آبویسلی آپ نے کوئی ایسا, آپ کو تو اگلا انویٹیشن دیتا تھا, یو آر دیئر ٹو سے نو. تو میں آئی سیڈ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ, اینڈ آئی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو ایس ڈی, اور انہوں نے میری ہیلپ آؤٹ کر کے بڑا سارا میرا ایشو سالو کر دیا. اب اگر میں یہاں کمنٹ یہ کروں کہ مطلب سارا ڈپارٹمنٹ ہی بیچارہ ایسا, آئی ایگری کہ بہت سارے ایشوز ہمارے ایمبیسیز میں رہے ہیں. میں بھی وہاں ہوں, کاشف صاحب بھی وہاں پر ہیں, اویس صاحب بھی ادھر ہیں, ہم سارے وہیں پر ہیں, اور ہم نے بہت سارے ایسے نہیں ایشوز نہیں دیکھے, بہت سارے ایشوز ہوتے بھی ہیں, وہ کیٹر بھی کرتے ہیں. کوئی امبیسی ٹرائی کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے. اب اٹیسٹیشن کی بات اگر آپ کر لیں تو میرا سب سے زیادہ تعلق رہتا ہے اٹیسٹیشن سے. جو ابھی ہمارے جو کرنٹ مینجمنٹ میں جو ہیں اکمل صاحب ہیں, ان کی بات کریں اگر ہم اکرم صاحب کی, تو جو کاؤنسلر ہیں اس کے ڈاکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ کے, وہ کسی ڈاکومنٹ پہ ایسے بچے کے سائن ہی نہیں کرتے. اگر سپوز اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اے لکھا ہوا ہے سمیر کے اندر, ہم نیچے اے کی جگہ ڈبل اے ڈال دیں تو وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جائیں گے ڈاکومنٹ دوبارہ کرا کے پھر لے کے آئیں. دے آر سو مچ کنسرنڈ. تو یہ یوزلی ایسا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے جی کر لیں, مطلب آپ جو چیزوں کو کرنے دیں. دے آر آپ کہہ لیں کہ ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ ایچ اینڈ ایوری ایشو. دین آپ یہاں بات کریں پیمنٹس کی بات کریں, ان کو کاشف اور اویس وڈ ایگری ود می کہ پیمنٹس پہلے بائی کیش ہوتی تھی, اب وی آر یوزنگ دا کے نیٹس اوور دیئر. حالانکہ لوگوں کے ہم لوگوں نے ہی پہلے کہا بھی, لیکن اس ڈسکرپنسی کو جو کیش ڈسکرپنسیز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے دے امپلیمنٹڈ کے نیٹ. اب ایسا نہیں ایشوز نہیں ہیں, ایشوز پاکستان میں شاید بہت زیادہ ہیں. اب اتنے سارے ایشوز ہیں اگر ہم ہر کنٹری کے اندر ہیں. دیکھیں نا, لوگوں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ نادرا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, اور وہ پوری دنیا میں رہنے والے ملینز آف پاکستانیوں کو انکلوڈنگ پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہے ان کو جو ہے سروسز دے رہا ہے. تو آیا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جہاں پر نادرا کی مسٹیکس ہیں, یا نادرا جو ہے وہ کنٹرول بائی پاکستان گورنمنٹ. پاکستان گورنمنٹ کے اندر, اگر پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کے کویت کے اندر جو ہے نا مشین نہیں لگی ہوئی. ایک تو لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر ایمبیسی کے اندر پاسپورٹ کی مشین لگی ہوتی ہے, وہ چھاپتے ہیں اور دے دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب پاکستان سے بن کر آتا ہے. میں آپ کو سمپل ایک چھوٹا سا وہ سناؤں کہ یہ جو ہمارے اس وقت کے امریکہ کے ڈی سی ایم ہیں, وہ ایمبیسڈر ہیں, وہ ڈی سی ایم بھی رہ چکے ہیں. تو میں نے پاسپورٹ کا ان سے کہا کہ جناب اس کا پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, تو انہوں نے فوراً معلوم کیا, اور اس کے بعد وہ ڈی سی ایم تھے, تو پتہ چلا کہ جی پاسپورٹ آیا ہوا ہے, اور پھر انہوں نے خیر دے دیا. بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ 1 2 3 قصے جو ہے نا وہ ہزاروں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اکا دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں. جب ہم کسٹمر سروس دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 100% کسٹمر سروس دیتے ہیں, لیکن کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آپ نے بتایا نا کہ نام نہیں ہے, تصویر صحیح نہیں ہے, وہ کہتے ہیں لے لیں یار. اب وہ پاکستان میں تو چل جاتا ہے,
पाकिस्तान के अंदर तो आप सब कुछ चलता है, लेकिन जो जो यहाँ पर एम्बेसडर्स होते हैं या उनका अमला होता है, वो पूरा मतलब जायदाद का ट्रांसफर करना, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके कई अमेरिका में केसेस हुए हैं कि जी वो डेथ सर्टिफिकेट पे वो दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के उसकी जमीनें सारी बेच दी पाकिस्तान में जाके। अब मुझे बताएं उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? उसका रिस्पॉन्सिबल कोई एक बंदा हुआ जो जिसने आके अटेस्ट किया होगा, वो किसी को नहीं पता चला कि ऊपर क्या हुआ, कोई भी नहीं इसकी इजाजत देता, लेकिन उस एक किस्से की वजह से क्या हुआ, एम्बेसी ने सीखा वो और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जब तक बंदा यहाँ मौजूद फिजिकली नहीं होगा, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन नहीं होगा। अब आप चाहे बिल्कुल स्ट्रेचर पे लेकर आए, एम्बुलेंस में लेकर आए, लेकिन होगा। और अगर किसी के बहुत ही तबीयत खराब है, किसी के घर भी जाना होगा, वैसे मेरे नजर में तो नहीं, तो एक आदमी नहीं 2 आदमी जाएंगे। तो मैं बस क्लोजिंग की तरफ चलूंगा, काफी मैं हर एक से थोड़ा थोड़ा आप लोगों से दोबारा से पूछूंगा। अवैस साहब, इस प्रोग्राम में अगर आप कुछ कहना भूल गए हों या पाकिस्तानी कम्युनिटी कुवैत को कोई मशवरा देना चाहते हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई मशवरा देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक के मशवरों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि राइट और लेफ्ट बैठे हुए उनको मुसलसल लोग जो है ना गलत मशवरे, गलत चीज़ें करके, जो पहले तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने आवाज़ उठानी, अब कुछ ऐसी बातें हुई कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग आवाज़ें उठाने लगे हैं। मैं चाहूँगा कोई बात करें अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी मैं अभी कुछ देर पहले आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरीके से आप उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उस हवाले से अभी काशिफ साहब ने भी इसके ऊपर बात की और उससे एग्री भी करेंगे कि यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर है, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी दूसरे मुल्क का, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ कोटा सिस्टम, तो उन्होंने किसी दूसरे मुल्क का कोटा कम करके पाकिस्तान का कोटा जो है वो परसेंटेज में इंक्रीज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसी एम्बेसडर साहब के दौर में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक इम्प्रूवमेंट है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, अभी आपने इस प्रोग्राम के शुरू में भी आपने ये बात की थी कि यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब जो मेडिकल और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो ये कोविड के टाइम में आया। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जब इस किस्म के मुश्किल दौर में मैं आसिम साहब आपसे एक छोटा सा एक शेयर करता चलता हूँ। एक यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इजिप्शियंस की है। यहाँ पे फर्स्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडियंस हैं, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इजिप्शियंस हैं, फिर थर्ड पे फिलीपींस हैं। पाकिस्तान कोई 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन वाइज। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ये जो मेडिकल स्टाफ है ये आपको इंडियंस और इजिप्शियंस मिलेंगे। और मैं आपको एक आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग बहुत सेटिस्फाई नहीं हैं। जहाँ पर इंडियन डॉक्टर्स हैं वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, वो लोग समझते हैं, उनकी सर्विसेज भी बेहतर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो जो इजिप्शियंस डॉक्टर्स हैं उनसे लोग यहाँ पर बहुत खुश नहीं हैं। तो जब पाकिस्तानी डॉक्टर्स जब आए हैं तो उससे पाकिस्तानी एक तो कम्युनिटी, और दूसरी बात ये कि हमें बड़ा एक इत्मीनान है यार, चलो क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, उनकी जो कह लें कि उनकी एजुकेशन वाइज और उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैचलेस है। तो ये इसी दौर में ये डॉक्टर्स का आना, फिर आपका जो कोटा है उसका इंक्रीज होना, पाकिस्तान का, मैं ये नक्शल में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का जो वीज़ाज हैं उनको उसके बैन को ख़त्म करने के अंदर जो इनिशिएटिव लेना, और फिर उसके अलावा जो आपके जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं वो सारी की सारी इसी दौर में हो रही है। तो फिर आप किसी के से एक छोटे से पॉइंट को लेके, जो कि मेरा ख्याल है कि फैक्ट्स पे और जिसने रिपोर्ट भी दी है उन्होंने दिनार की जगह दरहम लिख दिया था। दरहम तो जी। एक और मैं सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक बना है, ट्विटर पे मैंने देखा कि जो इमरान खान के मुखालफीन हैं उनको तो चीज चाहिए होती है, मौका मिल गया उनको जी, मौका मिल गया, उन्होंने उसको इतना रगड़ा लगाया, इतना बेचा है मार्केट में कि सोशल मीडिया भर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर काम में जब हो जाता है, तो जैसा कि काशिफ खान साहब ने कहा कि तनकीद बराए अगर इस्लाह कर ली जाए
تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ جی کویت کے جو امبیسڈر تھے انہوں نے کتنے کام کیے ہیں. اور آج مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ لوگوں سے بھی سن کے, مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ ایک امبیسڈر جو کہ 11 سال 10 سال کی پابندی کے بعد اس کے تعلقات عمران خان کی گورنمنٹ میں اتنے اچھے ہیں نا. لاسٹ آپ کے جو ویوز ہیں کیا کہیں گے؟ آئی وڈ سے کہ یہ اس ڈیوریشن میں جتنا زیادہ پازیٹیو امیج ہمارا گیا ہے جو کویتی کمیونٹی ہے, اس سے پہلے اتنا زیادہ پازیٹیو امیج نہیں گیا. ہم لوگ ایز اے کمیونٹی ممبرس کویتیز کے ساتھ کام کر کے, اور ان کو ایک بڑا ہماری طرف سے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو رسپانس ملا, اور امبیسی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور امبیسی مطلب آپ اگر ہم سے پہلے کا ٹائم دیکھیں تو امبیسی میں امبیسڈر یا ان کی وائف کو ملنے کے بارے میں عام بندہ جس طرح نہیں سوچ سکتا تھا, تو دے ہیو اوپن دا ڈورس فار ایوری ون. میں اگر ٹپکلی بات کروں صرف 2 سیکشنس کی, ایک ایجوکیشن جو کہ میرا پروفیشن ہے, تو ڈفرینٹ جگہوں پر ہم لوگ کو انہوں نے سیمینارز کنڈکٹ کرنے کے ایمبیسی ہاؤس میں انہوں نے کہا جی آپ جب بھی کوئی پازیٹیو سیمینار کنڈکٹ کرنا چاہیں فار دا ویلفیئر آف دا پاکستانی کمیونٹی جو ان کو سپورٹ کر سکے, ہماری جگہ آپ کے لیے حاضر ہے, ہمارا سپورٹ آپ کے لیے حاضر ہے. ایون کاشف نے, اویس نے, ہم لوگوں نے ایسے سیمینارز کنڈکٹ بھی کیے, اینڈ وی ہیو بین کالنگ ہم فار دیٹ اینڈ ہی واز دیئر فار اس. اسی طریقے سے جو اب میں اپنے آرگنائزیشن کی بات کروں, پاکستان وومنس فورم, ہم لوگ کو بہت زیادہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ بوسٹ ملا. جو ہماری چیف پیٹرن ہے مسز امرین مصطفیٰ, شی پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول الائنس کرنے میں, جو شیخائیں ہیں وہاں کی ان کے ساتھ, اور پاکستان کا پازیٹیو امیج ڈسپلے کرنے میں. ایک وہ جو ہمارے ایک سرکل بنا ہوتا تھا کہ جی پاکستانی جو لیڈی ہے وہ یہ ہے, بس ایک اسپیسیفک جو نٹ شیل تھا, اس سے انہوں نے ان کو بتایا کہ نہیں, پاکستانی لیڈی کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, شی از ایجوکیٹڈ, وہ زیادہ امپاورڈ ہے, وہ سمجھ رکھ سکتی ہے, وہ کووڈ کے حالات میں جو ہے وہ اپنی ہی گاڑیوں کے اندر چیزیں رکھ کے راشن ڈرائیوز کر سکتی ہیں, وہ کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ پر کم نہیں ہے. آپ کی کویت کی بہت بڑی آرگنائزیشن انٹرنیشنل وومنز گروپ جو ہے آپ کی آرگنائزیشن, شی از اے پریزیڈنٹ فار دیٹ, اور ہمارے لیے تو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے جی. پاکستانی جو ہے وہ ہماری جو ہیں مسز امبیسڈر, شی از دی پریزیڈنٹ فار دس کائنڈ آف گروپ, جو انٹرنیشنلی جہاں پر سارے امبیسیز کی جتنی بھی ہے جو ہوتی ہیں مسز مطلب امبیسڈرز وائف وہاں پر ہوتی ہیں, جو ڈفرینٹ کویتی کمیونٹی کی اسٹرانگ لیڈیز ہیں وہ وہاں ہوتی ہیں. امبیسی نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کے لیے, جو دیکھیں جو وہ کر سکتے ہیں انہوں نے وہ ضرور کیا ہے. اور اگر میں اس سے پہلے کے ٹائم کو کور پیریڈ کو تھوڑا سا کروں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو فیئر ہوتا تھا کہ اب پتہ نہیں ہم نے مطلب امبیسڈر سے نہیں ملنا تو پتہ نہیں کس سے ملنا ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ, وہ انہوں نے آ کے فیئر ہٹایا ہے. بالکل. اب جو ہے ڈیجیٹل آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹ بھی ہے, یو کین میٹ دیم کسی بھی اینی وقت ٹائم. آپ مل سکتے ہیں, آپ نہیں وہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو میں کاشف خان صاحب کے پاس جاؤں گا. کاشف خان صاحب جو ہے کلوزنگ ریمارکس چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑا سی چیز اور بھی آپ سے پوچھ لوں گا کہ رائٹ ناؤ ٹوڈے آپ کویت اور پاکستان کے ریلیشن کیسے دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 10 سال پہلے کی بات, اور اپنے جو ہے کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ. جی کاشف. سر میرا بس یہ کامنٹ ہے کہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ لوہا گرم ہے ہتھوڑا مارتے ہیں, تو اس وقت جو پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے نا کویت اور پاکستان کے بیچ میں, خاص کر جو یہ ہمارے ایمبیسڈر نے انیشیٹو لے کے یہاں پہ جو کام کیے ہیں, ریلیشن شپس کویتیز کے ساتھ بلڈ کی ہے, آفیشلس کے ساتھ, میڈیکل سٹاف پورا آیا ہے. دیکھیں یہ جو عرب ہے نا یہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کے نیگیٹو ٹائم میں یا چیلنجنگ ٹائمز میں ان کا کس نے ساتھ دیا, تو یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ جی پاکستان نے یہاں پر اس وقت 1000 کے قریب پیرامیڈکس اور میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز بھیجے ہیں, جو اس وقت اپنی اوبیسلی جان ہتھیلی پہ لے کے ہاسپٹلس میں کورونا کو مینیج کر رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے صرف خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ اس وقت دس از دا بیسٹ ٹائم فار ہم ٹو کم ٹو کویت. ایک وزٹ بہت ضروری ہے, بہت اسٹریٹجک ہے, پاکستان کے لیے بہت مفید بھی ہوگی کیونکہ بڑی یہاں سے زر مبادلہ بھی جا رہا ہے اور انویسٹمنٹس بھی یہاں سے جانے کا بہت امکانات ہیں. تو آج وہ سعودی روانہ ہوئے ہیں, امارات بھی جاتے رہے ہیں, میرے خیال سے ایک
کویت کا چکر بہت ضروری ہے. میری ان سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پر آئیں, جس سے ہمیں بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور پاکستان کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا. تو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے اور یہ میرا لاسٹ کامنٹ ہے. تھینک یو, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ جو ہے کویت میں رہنے والے پاکستانی ہمارے اس پروگرام میں شامل تھے. یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستانی کمیونٹی اور کویت گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں مل کے کام کر رہے ہیں. آج ان کو پہچانا جاتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اور کمیونٹی کے لیول پہ بھی. اور آج انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جی عمران خان صاحب, دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ آئیں اور آ کے جب کویت کی گورنمنٹ سے ملیں. اور کیونکہ ابھی جیسے کاشف صاحب نے بتایا ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ آلریڈی کویت کے چل رہے ہیں, لیکن جو تعلقات ہیں وہ شاید اس طرح نظر نہیں آتے. لیکن دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ آئیں. بہت بہت شکریہ ہنا, اویس اور کاشف صاحب آپ کا کہ آپ آئے. اور آپ آصف صاحب ایک آخری کامنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ جب جی خان صاحب خود یہاں پہ تشریف لائیں گے تو وہ ایمبیسی کے جو حالات دیکھیں گے تو ان کا مائنڈ خود ہی چینج ہو جائے گا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ غلط تھا. ویری گڈ, جی بالکل. دس از دا بیسٹ پوائنٹ کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اپنی کیونکہ آنکھوں سے آ کے دیکھ. بعض دفعہ میں بتاؤں آپ کو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہے کہ وہ فوراً لوگوں کی چیزوں پہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, بعد میں ان کو وہ بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا فیس یار. ویلیو پہ. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے جو ہیں وہ اپنی پروموشن کے لیے بہت ساری چیز جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. خان صاحب ایک آنےسٹ آدمی ہیں تو وہ اگلے کو بھی پھر آنےسٹی سے ہی دیکھتے ہیں نا, ان کا دل صاف ہے. بالکل بالکل. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہے نا اس پہ ایک ریویو ہونا چاہیے, اس پہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے ورچوئل, جو کہ پوری دنیا دیکھے اور تو پھر مزہ آئے. تو ناظرین آج کا پروگرام جو ہے ہم ایک اچھے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں. وہ یہ کہ میرا خیال ہے ہنا بھی اور کاشف بھی مجھے انڈورس کریں گے اس چیز کو کہ یہاں پر کویتیز جو ہیں وہ خان صاحب کو بہت پیار کرتے ہیں. یہ کیونکہ میرا تعلق کچھ ایسے گورنمنٹ کے اداروں میں, اور گورنمنٹ وہ باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں کہ رائٹ ناؤ یو ہیو دا بیسٹ لیڈر. آئی مین وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ, وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لیڈر تمہیں, اور آپ یقین کریں کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا لیڈر ہمیں بھی مل جائے. تو جب اس قسم کی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ کاشف صاحب کی بات کو میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو آنا چاہیے, وہ آئیں یہاں پر آ کے یہاں پہ لوگوں. ہم سارے بھی ان کو پسند کرتے ہیں. بیفور ہی واز اے لیڈر اینڈ وی نہیں, ہیو بین اوورسیز آئیڈیلائزنگ ہم ایز پاکستانی تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے فیمس اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی تو وہ بالکل مجھے لگتا ہے, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں تو میرے پہ بھی کافی, کیونکہ ہم تو حکومتی سطح پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. اور بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کو دیکھ کے آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ کویت میں کیا ہو رہا ہے. اور آج جو ہے وہ عمران خان کو دعوت بھی دی ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کے بڑے بڑے جو وہاں پہ کرتا دھرتا ہے انہوں نے, کہ آپ ایک دفعہ آئیں, اور اگر آپ آ کے کویت کی ایمبیسی, پاکستانی ایمبیسی جو کویت میں ہے, آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا سسٹم چل رہا ہے. تو میں بھی گزارش کروں گا عمران خان کو اس پروگرام کے توسط سے کہ پلیز اپنے اس 5 سالہ دور میں جتنا بھی رہ گئے ہیں اس میں آپ کچھ ایسے ملکوں کا دورہ ضرور کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انویسٹرز بھی آئیں گے. اور کویت تو ویسے بھی اتنا انویسٹ کر چکا ہے, آپ کو وہاں جانا چاہیے اپنے اس جو بھی آپ کا پیریڈ رہ گیا ہے, تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کتنے پاکستانی ہیں. پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں, لازمت ہے آپ پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتے, لیکن ان ملکوں میں ضرور جا سکتے ہیں جہاں پر آلریڈی انویسٹمنٹ پاکستان میں بہت کچھ ہو چکی ہے. تو انہی لفظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.